الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر. محبت سبحان اللہ. میں شعر نہیں پڑھتا، آپ کو پتہ ہے، ویسے پڑھ رہا ہوں. ویسے میں شعر کو نہیں پڑھتا بالکل. سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا حضور سرور کونین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. مجھ سے قبل حضرت مولانا لقمان الطاری صاحب خطاب فرما رہے تھے، اللہ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میں بھی انتہائی اختصار سے دیکھیں، جمعہ پر بھی آپ نے معراج شریف کے حوالے سے خطاب سماعت فرمایا تھا.
معراج کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کریم کا دیدار، اور اس پوری کائنات کا سب سے جو بڑا واقعہ ہے، جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات کا سب سے بڑا عظیم واقعہ معراج ہے۔ حضور کے تمام معجزات بڑے ہیں انبیاء سے، لیکن یہ جو معجزہ ہے آپ کا مثالی ہے۔ اس میں امت کا اختلاف ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک، کیا واقعی اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا ہے؟ تو صحابہ کرام سے لے کر مفسرین، محدثین، ائمہ کرام اور آج تک اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک واحد آنکھ حضور کی ہے جس کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے، اور یہ دلائل قرآن سے ہیں۔ اگر اس کو دلائل کو بیان کریں اور پھر اس کی وسعتیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، وقت کا دامن تنگ ہے، یہ تو مسلسل کئی گھنٹے بیان چلا جائے گا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کریم نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اور جن سے اللہ کریم نے کوہ طور پر اپنے رحمت خاص سے کلام بھی فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب وعدہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ اللہ کریم نے ان سے کلام فرمایا۔ کیسے کلام فرمایا؟ بلایا، لباس صاف پہنا، جسم پاکیزہ، روزہ رکھا، اور اللہ کریم نے اس پہاڑی پر، کوہ طور پر کئی میل کے ایریے میں بادل کا سایہ کر دیا، وہاں سے جنات کو، شیاطین کو دور کر دیا گیا، انسانوں کو دور کر دیا گیا، اور جو ملائکہ وہاں تھے ان کو بھی دور کر دیا گیا۔ صرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہیں یا جبریل امین ہے، یا جبریل امین ہے یا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر یاد رکھیں اس مقام پر آنے سے پہلے اللہ نے کلام تو فرمایا 2 مرتبہ، عرض کی یا اللہ یہ جو تو نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا لطف جو ہے، میں چاہتا ہوں مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے، مجھے اپنا دیدار بھی کرا دے۔ کبھی کبھار ہم ایک خوبصورت آواز کو سننے کے بعد تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سننے کے ساتھ اس کا دیدار بھی کریں۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ خلاق کائنات کی آواز تو سب سے زیادہ حسین ہے، وہ ہر اعتبار سے حسین ہے، جلوے کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ حسین ہے۔ تو اللہ کے حسن آواز پر موسیٰ کلیم اللہ اتنا فریفتہ ہوئے، عرض کی یا اللہ اگر مجھے اپنے اس خوبصورت آواز سے نوازا ہے تو دیدار سے بھی نواز دے۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میری عرض ہے مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ توجہ کرنا، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس زمین پر دنیا میں مجھے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ بات لی ہے، اللہ کریم نے فرمایا لا ارا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں، فرمایا کلیم تمہاری آنکھوں میں ہمت نہیں ہے تم میرا دیدار کر سکو۔ جب بار بار اصرار بڑھا تو ذرا غور کرے، اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، میں پہاڑ کی طرف اپنی قدرت کا جلوہ ڈالتا ہوں،
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا، میرے جلوے سے مکان، یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ مضبوط بلند و بالا پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر دیدار کر لے گا۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہ رہا پھر ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب اللہ کریم نے ایک تجلی چھوٹی سی انتہائی باریک سوئی کے سوراخ سے بھی باریک تجلی ڈالی تو کیا ہوا؟ سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب ایک تجلی برداشت نہ کر سکے، اور اللہ کریم نے فرما دیا تھا اگر یہ پہاڑ میرا تجلی برداشت کر لے، میرے نور کے جلوے کو برداشت کر لے، پھر تمہاری آنکھیں اس قابل بن جائیں گی تم میرا دیدار کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی کہ زمین پر کوئی اللہ کے دیدار کا تقاضا کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پہلے اور بعد والے انبیاء کرام میں کسی نے اللہ کے دیدار کا تقاضا نہیں کیا۔ ذرا اہل علم توجہ کریں، نبی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا جو ناممکن ہو، نبی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا جو محال ہو، نبی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا جو بے فائدہ ہو، نبی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا جو عبث ہو، نبی اس بات کا تقاضا نہیں کرتا جو اللہ کی قدرت سے ممکن سے باہر ہو، نہیں تقاضا کرتا۔ نبی جو تقاضا کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت میں ہوتا ہے، وہ ممکنات میں سے ہوتا ہے، محالات میں سے نہیں ہوتا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا سوال صحیح تھا، کیا تھا؟ سوال صحیح تھا۔ یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، جن کو 70 سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، وہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کلیم میری ایک بات تو کا جواب تو دو۔ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا کسی یتیم کا حق چھیننا جائز ہے؟ کسی یتیم کا حق چھیننا جائز ہے؟ یا اللہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر سنو، میرے دیدار کا حقدار میرا در یتیم میرا محمد یا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس سے جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ خلت قرب اللہ کریم حضرت ابراہیم کے لیے خاص کر دیا، اور پوری کائنات میں کلام موسیٰ کلیم اللہ کے لیے خاص کر دیا، اور دیدار سب سے بڑی اونچی عبادت تھی اور اعلیٰ منصب تھا، یہ اللہ نے حضور کے لیے خاص کر دیا۔ تو جلوے دیکھیے کسی نبی نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میرا چہرہ دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ صرف تمام انبیاء کرام کی حضور ذات انور ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ تو یہ حدیث واضح طور پہ دلیل ہے کہ کوئی نبی نہیں کہہ سکا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا ہے۔ یہ اگر دعویٰ ہے تو رحمت عالم کا دعویٰ ہے۔ اس لیے سب سے بڑا اعلان بھی زبان نبوت سے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب فرما دیجیے وہ اللہ ایک ہے۔ سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ رحمت عالم کی باری آئے تو فرمایا اللہ ایک بھی ہے اور میں نے اسے دیکھا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا، اب تھوڑا سا میں اختلاف بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمہ شاہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اپنی ان آنکھوں سے، جبکہ اماں عائشہ کی جو نکاح ہے اور رخصتی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ واقعہ معراج کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے، اور یہ یاد رکھیں واقعہ معراج کا تعلق حضور کی مکی زندگی کے سے ہے، اور آپ کی رخصتی کیا ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ اور آپ کا یہ قول کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ، ایک ہے احاطہ کرنا، یہاں معنی کیا ہے؟ مثلا میری آنکھ سامنے بڑا دروازہ اس کو احاطہ کر رہی ہے،
ایک بڑی کوٹھی اس کو احاطہ کر رہی ہے۔ اللہ کی ذات اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ احاطہ اور چیز ہے اور اللہ کا دیدار اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میری نظر چہرے تک ہے، اور پورا جسم دیکھتا ہوں تو پورا جسم احاطے میں آ گیا۔ کوئی سواری ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی کوٹھی ہے، وہ پوری احاطے میں، میری آنکھ اس کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ایک اللہ کی عظیم ایسی ذات ہے جس کا احاطہ ناممکن ہے۔ تو رحمت عالم سے مراد، دیدار سے مراد یہ ہے کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ کریم نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل، اتنا بڑے عظیم امام، فرمانے لگے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، رہا ہو، اتنا مسلسل کہتے جا رہے تھے، بار بار کہتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ سانس ٹوٹ گئی۔ فرمایا حضور نے واقعی اللہ کو دیکھا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ، یہاں دنیا میں نہیں، وہاں دیکھیں گے۔ یاد رکھنا، وہاں دیکھنا کمال نہیں ہوگا، وہاں پر تو عام مومنوں کو بھی حضور کے ذریعہ سے اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کمال تو دنیا میں ہے، کمال تو دنیا میں ہے کہ اللہ کریم نے اس دنیا میں حضور کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ باقی یہ معراج کا واقعہ میں نے کچھ بیان کیا تھا، یہ بیان کرتے چلے جائیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسی خوبصورت باتیں ہیں، ایسے حضور کی عظمتوں کا اظہار ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا نا کہ اوپر جانا یہ تو کمال نہیں ہے۔ جس نبی نے اپنے اشارے سے چاند کو قدموں میں بلا لیا، نماز پڑھاتے ہوئے جس نبی نے جنت تک اپنی نگاہ بھی پہنچا دی اور ہاتھ بھی پہنچا دیا، اسے کیا ضرورت تھی یہاں اوپر جانے کی؟ تو یہ صرف دیدار الہی کے لیے تھا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم